اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں حقوق العباد پر۔ ناظرین کرام، ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے دو طرح کے حقوق ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہیں ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جنہیں ہم حقوق العباد کہتے ہیں۔ حقوق اللہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ حقوق جو اللہ کی طرف سے آپ پر لازم ہیں اور اللہ کے لیے آپ نے ادا کرنے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ حج کی ادائیگی کرنی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، یہ وہ عبادات ہیں جو اللہ نے آپ پر لازم کی ہیں اور ان کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ دوسری عبادات وہ ہیں یا دوسرے احکام وہ ہیں جو اللہ نے بندوں کے حوالے سے ہم پر لازم فرما دیے اور انہیں ہم حقوق العباد کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ حقوق العباد کتنے اہم ہیں، حقوق العباد کی ضرورت، اہمیت اور اسے اپنانا کتنا ضروری ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے۔ اگر ہم اپنے وقت کو، اگر ہم اپنے معاملات کو تقسیم کرتے ہیں، ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر دو حقوق رکھے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، تو ان دونوں میں سے سب سے زیادہ ہماری زندگی کا وقت، ہمارا ٹائم، ہمارا پیریڈ کن حقوق سے وابستہ ہے؟ تو میرے خیال سے تقریباً 5% وقت آپ کا ایسا ہوگا، 5% ٹائم آپ کا ایسا ہوگا جو حقوق اللہ کے لیے صرف ہوتا ہے، اور آپ حقوق اللہ سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کی زندگی کا 95% یعنی 95% ٹائم، وقت اور زمانہ آپ کا وہ ہے زندگی کا جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں سب سے زیادہ جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور جن حقوق کو سمجھنے اور انہیں ادا کرنے کی ضرورت ہے وہ حقوق العباد ہیں، کیونکہ آپ کا سب سے زیادہ وقت اور جو آپ کی زندگی کا دورانیہ ہے اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی حقوق العباد کی اہمیت بتاتے ہوئے اور اللہ کے نبی نے بھی حقوق العباد کی اہمیت سمجھاتے ہوئے بے شمار ارشادات فرمائے، جنہیں وقتاً فوقتاً ہمیں اپنی زندگی میں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی ایک آیت کا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ یہاں پر اللہ نے ان بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو کہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ ویسے بندے تو سارے اللہ کے ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب بنتے ہیں اللہ ان بندوں کی نسبت اپنی طرف فرماتا ہے۔ فرمایا وعباد الرحمن، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں۔ حالانکہ بندے سارے رحمان کے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے خاص اپنی طرف منسوب کیا، اس سے مراد اللہ کے وہ نیک پاکیزہ ہستیاں، وہ مقدس لوگ ہیں جن کو اللہ بھی اپنا محبوب بناتا ہے اور محبت سے ان کے لیے قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں۔ اچھا، رحمان کے بندے وہ ہیں، آگے ان کی صفات آ رہی ہیں کہ رحمان کے بندے کون ہیں، کون سی ایسی صفات ہیں، کون سے ایسے کام ہیں، کون سے ایسے حقوق ہیں کہ جن کو ادا کرنے پر یہ لوگ اللہ کے نیک بندے بنتے ہیں اور اللہ انہیں اپنے بندے فرماتا ہے، رحمان کے بندے ارشاد فرماتا ہے۔ تو آگے دیکھیے جو صفات آ رہی ہیں، جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان میں سب سے پہلی چیز جو ذکر فرمائی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی سے چلتے ہیں، نرمی سے چلتے ہیں، یعنی ان کی چال بھی نرم ہے، ان کا رویہ بھی نرم ہے، ان کا مزاج بھی نرم ہے، ان کے معاملات میں بھی جو ہے شگفتگی ہے، آہستگی ہے، نرمی ہے، محبت ہے، پیار ہے۔ اچھا، پھر جب ہم اسی آیت کو آگے لے کر چلتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، فرمایا جب وہ جاہل لوگ ان سے الجھ جاتے ہیں تو انہیں سلام کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ان سے بحث مباحثہ نہیں کرتے، کوئی زبان سے غلط بات نہیں کہتے، کوئی تکلیف انہیں نہیں پہنچاتے۔ یہاں پر جو زیادہ قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ نے رحمان کے بندوں کا جب ذکر کیا تو آیت میں متصل پہلے حقوق العباد کا ذکر کیا، یعنی لوگوں سے ان کے معاملات کیسے ہیں، ان کا رویہ کیسا ہے، ان کی گفتگو بات چیت کیسی ہے، یہ حقوق العباد میں سے آتا ہے۔
پہلے اللہ نے اس بات کا ذکر کیا۔ اچھا، جب ہم اس آیت سے آگے بڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے پھر رحمان کے بندوں کی یہ بھی صفات بیان کی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے بندوں کی ایک خاص صفت یہ بھی ہے کہ وہ راتیں جاگ کے گزارتے ہیں، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ نے پہلے اپنی عبادت کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے پہلے سجدوں کا، قیام کا اور اپنا ذکر کرنے کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ رحمان کے بندوں کی نسبت سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا آیت میں وہ حقوق العباد کا کیا۔ یعنی اس سے علماء کرام نے فرمایا، آیت کی اس ترتیب سے فرماتے ہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ حقوق العباد کی طرف بندوں کو متوجہ فرماتا ہے۔ حقوق العباد کتنے اہم ہیں کہ اللہ نے پہلے ان کا ذکر کیا قرآن کی آیت میں اور راتوں کو سجدے اور قیام کا تذکرہ فرمایا۔ ناظرین کرام، میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ آپ حقوق العباد کے حوالے سے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اولاد کے حقوق کیا ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی پڑوس میں جو رہتے ہیں ان کے حقوق کیا ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل امین مجھے بار بار تاکید کرتے رہے پڑوسی کے حوالے سے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں وراثت میں بھی اس کو حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی نے بڑے چھوٹے، بہن بھائی، ماں باپ، استاد، پڑوسی، محلے دار، اپنے ملک میں رہنے والا، الغرض پوری انسانیت یعنی تمام انسانوں کے حقوق ہمیں بتائے، ارشاد فرمائے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارا دین اسلام حقوق العباد کے حوالے سے کتنی تعلیم دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، حج ادا کیا، لیکن آپ نے حقوق العباد میں کوتاہی کر دی، آپ نے ماں باپ کے حق کو نہیں پہچانا، ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کی، آپ نے اولاد کے حق کو نہیں پہچانا، بہن بھائی کے حق کو نہیں پہچانا، پڑوسی کے حق کو نہیں پہچانا، اپنے دوست ملنے جلنے والے بحیثیت انسان جتنے بشر ہیں، اگر آپ نے ان کے حق کو نہیں پہچانا اور اس حق کو ادا نہیں کیا، ان کے ساتھ زیادتی کی، تو آپ کی یہ کی جانے والی جتنی عبادات ہیں، جتنی ریاضتیں ہیں، جتنے حج ہیں، عمرے ہیں، جب قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے تو یہ سارے کے سارے آپ کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ نہیں بنیں گے، بلکہ ایسے لوگ جنہوں نے حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کی ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ قیامت والے دن سب سے بڑا مفلس بن کر آئے گا۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے یہ ارشاد فرمایا، میرے صحابہ بتاؤ تم مفلس کس کو سمجھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول، ہم مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و دولت اسباب نہیں ہیں، جو غریب شخص ہے، جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں، رہنے کے لیے رہائش نہیں، ہم اس شخص کو مفلس سمجھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ شخص مفلس نہیں ہے۔ فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مفلس شخص کون ہوگا۔ دیکھیے حقوق العباد کی اہمیت کو آپ سمجھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک شخص آئے گا، اس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی، بڑا خوش ہوگا کہ میرے پاس تو آج نمازیں بھی بہت ہیں، روزے بھی ہیں، زکوٰۃ ہے، حج اور عمرے ہیں، میں نے بڑی عبادات کی ہیں، بڑی خوشی میں جھوم کر آ رہا ہوگا کہ بس میرے لیے تو جیسے ہی اب میزان عمل پر جاؤں گا، حساب کتاب ہوگا، فوراً میرے لیے بخشش کا پروانہ آ جائے گا، کیونکہ وہ اپنی نیکیوں کو دیکھ رہا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی حساب کتاب شروع ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوگا تو فوراً کچھ لوگ آ جائیں گے اور آ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ اس بندے نے میرا فلاں حق نہیں دیا، اس نے مجھے دنیا میں گالی دی تھی، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اس نے میری بے عزتی کی تھی، میں اس کے پڑوس میں رہتا تھا، اس نے میرے پڑوسی ہونے کا حق ادا نہیں کیا، میں اس کا بھائی ہوں یا میں اس کی بہن ہوں، میں فلاں رشتہ دار ہوں، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اس نے میرا مال غصب کر لیا، اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، سو میں آج تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ اس بندے سے مجھے میرا حق دلوا۔ یعنی آپ نے دنیا میں اگر حقوق کی ادائیگی نہیں کی، لحاظ نہیں رکھا، تو قیامت والے دن اپنا حق لینے والے وہاں پر جمع ہو جائیں گے۔ اب وہ شخص کہے گا کہ یا اللہ مجھے اس بندے سے حق چاہیے، مجھے میرا حق دلوا دیا جائے، اور پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس بندے کو اس کا حق دیا جائے۔ اب وہاں پر تو لین دین دنیاوی معاملات تو نہیں ہیں کہ وہاں وہ پیسے نہیں دیے تھے تو اب دے دے، زمین پہ قبضہ کیا تھا تو اب چھوڑ دے، کیونکہ وہاں تو حقوق کی ادائیگی دوسرے انداز سے ہے، دنیا والے معاملات نہیں ہیں۔ اب وہ شخص جب حق دینے سے عاجز آ جائے گا
تو اس کی نیکیاں اٹھا کر اس حقدار کو دے دی جائیں گی۔ یوں جتنے بھی حق لینے والے ہیں وہ جمع ہوتے رہیں گے اور اپنے حقوق کے بدلے میں اس کی وہ نیکیاں، وہ نمازیں، وہ روزے، وہ زکوٰۃ، حج، وہ سب لے لے کر چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اس شخص کے پاس کوئی نیکی نہیں بچے گی۔ اور حق لینے والے حضور نے فرمایا اب بھی باقی ہیں، کیونکہ اس نے کبھی زندگی میں حقوق العباد پر توجہ ہی نہ دی، خیال ہی نہیں رکھا، کوئی لحاظ ہی نہیں کیا۔ اب یہ ہوگا کہ جب حق لینے والے آئیں گے، اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈال دیا جائے۔ لہٰذا ہر حقدار اپنا اپنا گناہ کا بوجھ اس کے اوپر ڈالتا چلا جائے گا، اور کچھ ہی لمحوں کے بعد اس شخص کی حالت یہ ہوگی جو نیکیوں پر اترا رہا تھا، جو خوش ہو رہا تھا کہ میں نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جانے والا ہوں، ساری نیکیاں بھی گوا دے گا اور اس کے بعد گناہوں کے بوجھ میں دب جائے گا، اور یوں پھر وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ شخص سب سے بڑا مفلس ہے، یہ شخص سب سے بڑا مفلس ہوگا۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ میدان محشر میں اگر آپ کا کسی پر حق باقی رہ گیا، آپ نے دنیا میں لحاظ نہیں رکھا، تو میدان محشر میں آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی، حتیٰ کہ ماں باپ، وہ بھی اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ وہاں پر وہ اس بات کا لحاظ نہیں کریں گے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بیٹا آئے گا اور ماں باپ پر اس کا کوئی حق باقی ہوگا، تو بیٹا کہے گا کہ آپ تو میرے ماں باپ ہیں، میرے والدین ہیں، مجھ سے اتنی محبت کرنے والے، آپ اپنا حق مجھے معاف کر دیں۔ تو ماں باپ یہ کہیں گے کہ ہم آج اپنا حق معاف نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بھی بڑے ہمارے مجرم ثابت ہو جاؤ تاکہ تمہاری نیکیاں ہمیں مل جائیں۔ تو اس لیے غور کرنے والی بات ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر آج آپ حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے دنیا میں، تو پھر کل بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں جو تھوڑی بہت نیکیاں لے کر جائیں گے وہ بھی حقدار لے کر چلے جائیں گے۔ یہ حقوق کی ادائیگی کس انداز سے ہوتی ہے؟ کسی کا حق پہچاننا سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ کس کا حق کیا ہے۔ ماں باپ کے حقوق اللہ نے کیا رکھے؟ اللہ نے فرمایا کہ ماں اور باپ، ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی، یہ ارشاد فرما کے سمجھا دیا کہ تمہارا سب کچھ تمہاری ماں ہے، اب تم نے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ باپ کی باری آئی تو فرمایا کہ باپ کے چہرے کی طرف ایک محبت کی نگاہ ڈالنا یہ حج مقبول کا ثواب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے باپ کی رضامندی میں اپنی رضامندی رکھی ہے۔ گویا باپ کو راضی کرو گے تو اب راضی کرنے کے لیے باپ کی ہر بات ماننا ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص تم سے چھوٹا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ شخص ہماری سنت پر، ہماری راہ پر نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا۔ گویا کہ چھوٹے کا حق یہ ہوا کہ آپ نے شفقت اور مہربانی سے پیش آنا ہے۔ اچھا، جو آپ سے بڑا ہے اس کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہماری سنت پر نہیں، ہمارے راستے پر نہیں۔ تو بڑے کا حق یہ ہے کہ اس کا آپ احترام کریں، لیکن بڑے کو بھی سمجھا دیا۔ دین اسلام کا توازن دیکھیں، معتدل، مناسب، زبردست نظام دیکھیں کہ بڑے سے کہا کہ تم چھوٹے پر شفقت کرو، چھوٹے سے کہا تم بڑے کا احترام کرو، اولاد سے کہا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی رضامندی میں راضی رہو، لیکن والدین سے یہ کہا کہ تم اولاد کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ، تم ان کی اچھی تربیت کرو، انہیں اچھے انداز سے پڑھاؤ، انہیں اچھی تعلیم دو، انہیں نماز، دین اسلام سکھاؤ، اللہ کے نبی کی سنتیں سکھاؤ۔ اسی طریقے سے جب آپ کے پڑوسی ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق بتائے کہ جب تم کھانا بناؤ تو چاہیے یہ، یعنی اپنے ایک تو پڑوسی کی خبرگیری کرنی ہے۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ پڑوس میں رہتا کون ہے۔ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تمہیں اپنے پڑوس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اس کے حالات پتہ ہونے چاہیے کہ اگر اس کی ضرورت ہے تو تم اس کی ضرورت بھی پوری کرو۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ جب کھانا بناؤ تو اس کے اندر پانی زیادہ ڈالو، شوربہ زیادہ بنا دو، تاکہ اس کا کچھ حصہ اپنے پڑوسی کے لیے بھی بھیج دیا کرو۔ کیا ہمیں یہ خبر ہوتی ہے ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے پڑوسی کے حقوق کیا ہیں؟ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو ہمارے محلے میں رہنے والے لوگ ہیں، حالانکہ قرآن نے یہ کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یعنی آپ کے صرف ماں باپ، بہن بھائی اور رشتہ دار یہی حسن سلوک کے جو ہے مستحق نہیں ہیں۔ قرآن نے کہا بحیثیت انسان ہر شخص کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے، اور یہ حسن سلوک کرنا ہی حقوق العباد میں آتا ہے۔ یعنی اسی کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں کہ ایک حق وہ ہے
جو اللہ کا آپ پر ہے، جو نماز کی صورت میں ہے، قرآن کی تلاوت کی صورت میں ہے، حج کی ادائیگی کی صورت میں ہے، لیکن ایک حق وہ ہے جو آپ نے حسن سلوک کرنا ہے، یعنی آپ نے اچھے اخلاق کے ساتھ بندوں کے ساتھ پیش آنا ہے۔ انسانیت کی معراج جو اللہ کے حبیب نے بتائی ہے، یاد رکھیے گا، انسانیت کی معراج یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، کہا کہ جو اللہ کی صفات ہیں، بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی صفات سے متصف کرے۔ اللہ کی صفات کیا ہیں؟ اللہ جاننے والا بھی ہے، اللہ رحم کرنے والا بھی ہے، اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا بھی ہے۔ تو گویا کہ بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، یعنی وہ انسان سے محبت کرے، وہ انسان کا احترام بھی کرے، وہ انسان کا لحاظ بھی کرے، وہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی بھی کرے، حسن سلوک بھی کرے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص سب سے زیادہ اچھے اخلاق اپناتا ہے، جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، حسن اخلاق ہم انسان کے رویوں کو ہی کہتے ہیں۔ حسن اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کی زبان میں نرمی ہو، آپ کے رویے میں نرمی ہو، آپ کی گفتگو شائستہ ہو، آپ اپنی زبان سے سچ بولیں، آپ ایسی ترش اور سخت بات نہ کہیں، گالم گلوچ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی پر تہمت الزام نہ لگائیں، بلکہ اس انداز سے سامنے والے سے گفتگو کریں کہ وہ آپ کی گفتگو سے متاثر ہو، وہ آپ کے قریب آئے، محبتیں بڑھیں۔ اسی کا نام حسن اخلاق ہے کہ جو آپ کے رویوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص کے حسن اخلاق عمدہ ہیں، اچھے ہیں، اعلیٰ ہیں، فرمایا جتنے اچھے اخلاق والا ہوگا وہی شخص قیامت والے دن، حضور فرماتے ہیں، میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ گویا کہ اللہ کے نبی کی قربت محض اللہ نے صرف عبادت کرنے میں نہیں رکھی ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی قربت کا ایک ذریعہ، بہترین ذریعہ یہ بتایا کہ تم لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ یعنی حسن اخلاق کو ہم دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ بندوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، آپ بندوں کے ساتھ اچھے رویوں سے پیش آ رہے ہیں۔ جب میزان عمل پر جائیں گے تو میزان عمل پر جب نامہ اعمال پیش ہوں گے، جب وزن کیا جا رہا ہوگا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو چیز سب سے زیادہ وزن رکھتی ہے وہاں پر، جس کا وزن سب سے زیادہ ہوگا، جو بھاری ہوگی، فرمایا وہ بندے کا حسن اخلاق ہوگا۔ یعنی آپ کا آج کا رویہ، آپ کا آج کا طریقہ، انداز، ملنے جلنے کا، بولنے کا، معاملات نمٹانے کا ایک دوسرے کے ساتھ، یہ وہ ہے کہ جو کل میدان محشر میں میزان عمل پر آپ کے کام آنے والا ہے۔ اللہ کے حبیب سب سے زیادہ اعلیٰ ترین اخلاق پر فائز تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی جو اخلاق، حسن اخلاق کی معراج ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ حضور نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ تم نے دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آنا ہے۔ اکثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ حضور کی دعائیں امت کی تعلیم کے لیے ہیں، امت کو سکھانے کے لیے ہیں کہ ایک تو عملی طور پر کوشش کرو، قدم بڑھاؤ کہ نہیں، ہم نے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، ہم نے اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے، محبت سے پیش آنا ہے، اور دوسری جانب اللہ کی تائید حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی مدد اور نصرت حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے اس اچھے مشن میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگو۔ اور اللہ کے حبیب نے ہر چیز کے لیے دعا مانگی۔ دراصل آپ کی یہ دعائیں جتنی بھی تھی، یہ امت کو سکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے تھی، ورنہ قرآن نے تو گواہی دی ہے کہ آپ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، لیکن آپ پھر بھی دعا کرتے تھے اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اے اللہ جیسے تو نے میری شکل و صورت کو شاندار بنایا، عظیم بنایا، بہترین بنایا، خوبصورت بنایا، اسی طرح میرے اخلاق کو بھی عمدہ بنا دے، میرے رویے کو بھی اچھا بنا دے، مجھے حسن اخلاق کا مالک بنا دے۔ اللہ کے حبیب یہ دعا فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ اخلاق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ کی یہ دعائیں امت کی تعلیم کے لیے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے یہ دعا بھی مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہیں، اس سے تائید بھی چاہیں کہ یا اللہ جس مشن کے لیے، جس کام کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، اپنے رویے طریقے اچھے بنانے کے لیے اور حسن اخلاق کو اپنانے کے لیے، اس میں تو ہماری مدد بھی فرما، اس میں تو اپنی تائید کو بھی شامل فرما۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم ان دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھیں، ایک تو ہم دوسروں کے حقوق پہچانیں،
انہیں سیکھیں، اور دوسرا یہ کہ اس پر عمل کرتے کرتے ساتھ میں اللہ سے دعا بھی مانگیں۔ ادعونی استجب لکم، رب خود فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جس طرح ہم دنیاوی آسائشیں مانگتے ہیں، روزگار مانگتے ہیں، سہولتیں مانگتے ہیں، کیا کبھی ہم نے اپنے لیے حسن اخلاق کو بھی مانگا، اچھی تعلیم کو بھی مانگا، اچھے رویے کو بھی مانگا؟ جو مانگتا ہے رب اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ یقیناً آج کی گفتگو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم سب کو حق سچ بات سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔